اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج جو ہماری رات کو تلاوت ہوئی تھی پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 6 سے آگے، اس کی تفسیر اور خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا باتیں ارشاد فرمائی، اس سبق کے اندر وہ چیزیں بیان ہوں گی اور واضح رہے کہ کچھ باتیں ایسی کہ جو کل رہ چکی تھی، ان میں سے ایک یہ کہ سورۃ البقرہ کا نام کیوں رکھا گیا بقرہ۔ اس کے اندر وہ واقعہ گائے والا آیا، یتیم بچے کی جو گائے تھی، اس واقعہ کی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اور دوسرا وہ بچہ کہ جب اس کا والد فوت ہوا تھا تو اس کے لیے ایک گائے کا بچہ چھوڑ کے گیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوڑے سے رزق حلال میں اس کے لیے برکت رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی برکت ڈالی کہ اس کا جو ذریعہ معاش تھا، اس کے لیے تمام تر اسباب اللہ تعالیٰ نے خود بنا دیے، یعنی وہ جو اس کی قیمت لگائی گئی تھی وہ اس کے حلال و طیب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت جو رکھی تھی اس وجہ سے تھی۔ اور اس بچے نے پہلے جو گائے دینے سے انکار کیا تھا وہ بھی والدہ کے حکم سے تھا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ یہ مضامین اگرچہ آگے بھی چل کے آئیں گے والدین کی اطاعت کے حوالے سے، لیکن اس میں یہاں تک یہ بات تھی۔ اب پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 6 سے آگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکوع نمبر 6 میں، نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی تو نام ہے اللہ تعالیٰ نبیوں، فرشتوں، کتابوں اور آخرت پر ایمان لانے کا، اور نیکی نام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں عزیز، اقربا، یتامہ و مساکین اور غلاموں پر اپنا مال خرچ کرنے اور زکوٰۃ دینے اور وعدہ پورا کرنے اور مشکلات میں صبر کرنے اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، یعنی ان تمام افعال پر نیکی کا اطلاق ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 7 میں روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور بیماروں کو جو رخصت ملی اس کا بیان فرمایا کہ بیمار اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ نیز روزے کے دیگر مسائل بیان کیے اور خاص طور پر اعتکاف کرنے کا ذکر فرمایا اور قبولیت دعا کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وصول مال کے ناجائز طریقے کی ممانعت، یعنی مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر عاکفون فی المساجد کا ذکر ہوا، اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ اب مردوں کا جو اعتکاف ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور خدا کی زمین پر جو ہے امن و امان قائم ہو جائے۔ حج و عمرہ کے مسائل بیان ہوئے، مسلمانوں کو اسلام کی پوری پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، اور واضح رہے ساتھ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اب اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی ان مناسک میں سے ہے، یعنی نماز ادا کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے، منسک ہے۔ اب اس کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ آگے فرمایا او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ اب پتہ چلا کہ جو مساجد میں خاص طور پر نماز فرض کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو اس کے لیے دلیل قرآن میں موجود ہے، اب اگر نہیں کرتا تو وہ اپنا محاسبہ خود کرے، اپنے آپ کو خود پرکھے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرما دیا، تو اس حکم کے تحت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کامل
کامل بندہ بنتے ہوئے ضرور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، خاص طور پر ان مواقعوں پر کہ جب نماز ایک منسک ہے، ایک طریقہ کار ہے، مناسک میں سے آتا ہے، اس کو جب ادا کر چکو اس کے بعد اللہ کا ذکر بلند کرو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11، 12، 13، 14، 15 میں یہ جو 4 رکوع ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قتال اور جہاد کے متفرق مسائل بیان کیے، یعنی مختلف مسائل کو بیان کیا اور بتایا کہ جہاد کا حکم عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ جہاد کا حکم کسی خاص زمانے کے ساتھ تھا، آج ہے کل نہیں ہوگا، یا کل ہوگا پرسوں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا حکم دائمی طور پر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی شخص حکم قتال سن کر اسلام سے انحراف کر لے، یعنی منکر ہو جائے، پھر جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے اور باغی واجب القتل ہوتا ہے، یعنی جو بندہ اسلام سے روح گردانی کرے گا تو وہ باغی تصور کیا جائے گا، اور شریعت نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ پھر ساتھ فرمایا واضح رہے اس میں یہ جو فرمایا کہ وہ واجب القتل ہے، یعنی وہ انحراف اس صورت میں پایا جائے گا کہ جب اس جہاد کا منکر ہو جائے گا، بولے کہ جہاد قرآن حدیث میں ہے ہی کہیں نہیں، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ رکوع نمبر 16 میں جہاد کی ترغیب دی گئی اور بنی اسرائیل کے حوالے سے جہاد کے کچھ آداب کا ذکر فرمایا جن میں نظم و ضبط کی بہت اہمیت ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلو تو موت کے خیال کو بھی دل میں نہ لانا، یعنی مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو موت کا خیال تک دل میں نہیں لاتا، بلکہ اس کا ذہن جو ہوتا ہے اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 20 تک، اس سے آگے جو حالات ہیں ان میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے درجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مراتب کا ذکر کیا، یعنی پارہ نمبر 3 جو ہے اس کا پہلا رکوع، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کی بعض پر فضیلت ہے۔ اب اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو بعض کی بعض پر فضیلت ہے اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی سارے نبیوں کے درجات بڑے بلند ہیں، بڑے مرتبہ والے ہیں، لیکن وہ سارے مرتبے، سارے فضائل، کمالات ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مراتب میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، ان کی شانوں کو بیان کرنا در حقیقت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی کڑی تھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکام سے لوگ یہ بات سمجھ سکیں کہ جب دوسرے انبیاء جو مقتدی ہیں ان کی یہ شان ہے تو جو ان کا امام اور رہبر اور رہنما ہے اس کی کیا شان ہوگی۔ پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر مشتمل وہ آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے، اور ساتھ یہ بتایا اس رکوع میں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے اندر مجبوری والا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے اسلام لانے پر، ہدایت واضح ہو گئی ہے، جو اسلام لانا چاہے وہ لا سکتا ہے۔ اب کچھ لبرل لوگ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اس سے وہ غلط مطلب یہ نکالتے ہیں کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی پر کوئی سختی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو اس کے بعد تمہارے لیے سختی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے میں کوئی سختی نہیں ہے، جو لانا چاہے وہ لا سکتا ہے، مجبوراً کسی کو اسلام لانے پر جو ہے قائل نہیں کیا جائے گا، لیکن جب وہ اسلام لے آئے گا پھر اسلام کے قوانین کی پاسداری از حد ضروری ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو جس قسم کی پاسداری میں کوتاہی کرے گا اسی قسم کی سزا کا تعین بھی شریعت نے کر دیا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین مناظرے کا ذکر ہے، ان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مناظرہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اشکارا کرتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کو بھی اشکارا کرتا ہے اور وجود باری تعالیٰ پر بھی ایک جامع دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تخلیق کے بارے میں دل میں سوچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان
کے اس دل میں آنے والے خیال کو اطمینان بخشا، مزید اس میں پختگی لائی۔ اور اس میں اس بات پر بھی دلیل ہے اور ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس طرح اٹھائے گا۔ یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو 100 سال کا عرصہ موت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد زندگی دی، پھر ان کو عین الیقین کے مرتبے پر پہنچایا۔ فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، یعنی خلط ملط کر دو، پھر ان گوشت کے 4 حصے کرو اور 4 پہاڑیوں پر ڈالو، پھر اس کے بعد ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے کے بعد آسانی سے زندہ بھی فرما سکتا ہے۔ روز حشر اور پھر زندہ فرمانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دلیل پوشیدہ فرمائی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بیان ہے اور اس کی عظمت ہے۔ جیسے ایک دانہ سے بالی نکلتی ہے اور ایک دانہ بہت سے دانوں میں بدل جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مال خرچ کرو گے تو اس کا بھی تمہیں فائدہ ہوگا، اگرچہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو جب اس کا ثواب تمہیں ملے گا تو 10 کے برابر لوٹ کر ملے گا۔ مثال اس طرح بیان فرمائی کہ جیسے ایک دانہ کھیت میں ڈالتے ہو، جب اس کی بالی نکلتی ہے تو اس ایک دانے سے بہت سے دانے اگتے ہیں، بہت سے دانے نکلتی ہیں۔ ساتھ یہ فرمایا کہ احسان جتلانا جائز نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ میں، یعنی جب اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کر دو تو پھر اس کے اوپر احسان نہ جتلانا، جس کے اوپر خرچ کرو تو اس کے ساتھ کسی قسم کا اس طرح کا معاملہ نہ رکھنا کہ تمہاری وہ نیکی ضائع ہو جائے۔ رکوع نمبر 6-7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خوروں کی ممانعت فرمائی ہے، یعنی سود خوری جو ہے یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ سود خوروں کو سخت تنبیہ کی گئی، انجام ان کا برا ہوگا آخرت میں، اگرچہ سود کی وجہ سے دنیا میں لذتیں پائیں گے، یعنی مال میں وسعت آئے گی، لیکن در حقیقت وہ مال میں جو وسعت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہوگی اور اللہ کی لعنت میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے اور کل قیامت والے دن ان کا انجام برا ہوگا۔ رکوع نمبر 8 میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھپے اور کھلے کاموں کو جاننے والا ہے، جو کام تم پوشیدہ طور پر کرتے ہو ان کا بھی علم رکھتا ہے، جو ظاہراً کرتے ہو ان کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ سب ایمان جو لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی جاننے والا ہے کہ کون دل سے لاتا ہے اور کون اس میں بھی جو ہے منافقت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت میں اس کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور صفت حی و قیوم کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی قدرتیں اور خاص طور پر حی اور قیوم، زندہ رہنا اور باقی رہنا، ان صفات کا ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 10 میں کفار کو ان کی اولاد اموال سے نفع نہ پہنچنے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ تمہارے پاس مال کی فراوانی ہو، اولاد کی کثرت ہو، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، فائدہ اسی صورت میں پہنچے گا جب تابع شریعت ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ وقود النار ہو تم، یعنی تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں بنی اسرائیل کی طرف سے نبیوں کا جو قتل تھا، یعنی بنی اسرائیل میں جو خبیث اور برا فعل تھا وہ انبیاء کو قتل کرنے کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ انصاف والے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جو منصف ہوتے تھے، فیصلہ حق کے مطابق فرماتے تھے، ان کے قتل کی مذمت فرمائی۔ اسی طرح جو لوگ انبیاء کے قتل سے ناخوش تھے اور انصاف والوں کے قتل کو ناپسند کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی بنی اسرائیل نے قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت فرمائی۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ظالم کی مخالفت کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور پھر یہ کہنا ان لوگوں کا، یعنی ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر ادا کیا ہے، ان کا یہ قول بھی غلط ہے۔ اپنے ان مفاسد زعائم میں اور اپنے ان مفاسد عقائد میں وہ لوگ غلط راستے پر ہیں، یعنی ان کی یہ بات کہنا حقیقت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنے سے محفوظ فرمایا، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے، اس کا بھی اس میں رد ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع
محبت الہی کا حصول ہے، یعنی محبت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، اس کے علاوہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ اور ساتھ حضرت جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کے بارے میں کہ انہوں نے جو منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کروں گی۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی والدین یہ منت مانے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے گا اسے دین کے راستے میں بھیج کر اللہ کی راہ میں وقف کریں گے، اس طرح یہ کرنا جائز ہے۔ اور جو لوگ دین کے راستے پر نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش کا ذکر فرمایا، پھر جناب زکریا کی کفالت میں ان کا ہونا اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بے موسمی پھل وغیرہ کا جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں پایا جانا، یعنی جن پھلوں کا موسم نہ ہوتا وہ پھل پایا جانا۔ اب یہاں سے شان اولیاء بھی بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو نعمتیں عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا مرتبہ عام لوگوں سے الگ اور جدا طور پر بیان فرمایا۔ اور جب پوچھا گیا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس بے موسمی، تو جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں، وہی رب ہے جو مجھے یہ بے موسمی پھل عطا فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 13 میں اب چونکہ 12 میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش کا ذکر تھا تو 13 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب و غریب تذکرہ کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کی ہوگی اس کی بشارت بھی دے دی گئی، اور ساتھ ملائکہ نے آ کر خوشخبری سنائی تھی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو کہ آپ پاکیزہ اور برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں۔ رکوع نمبر 14 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کافروں سے بچا کر آسمان کی طرف اٹھائیں گے۔ اب یہاں پر عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے، ان کا عقیدہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں خود آپ کی حفاظت کروں گا اور کافروں سے آپ کو محفوظ فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ اب وہ قرب قیامت میں دوبارہ حضور علیہ السلام کے امتی بن کر اس کائنات میں آئیں گے۔ اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ اے عیسیٰ تم اپنے پیروکاروں کے بارے میں بھی پریشان نہ ہونا، میں تمہارے پیروکاروں کو منکروں پر غلبہ عطا کروں گا، یعنی آپ کے جو ماننے والے ہوں گے وہ دوسرے کافروں پر غلبہ پا لیں گے۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس دین کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے گا اور اس دین کے حق پر ہونے والے لوگ اگر منکروں کے خلاف کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حق والے لوگوں کو منکروں کے خلاف غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس کی بہترین مثال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ یزید ہے کہ وہ اس وقت کتنی طاقت کے ساتھ ابھرا تھا لیکن حق پر نہیں تھا، حق کے مخالف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے قلیل سے لشکر کو اس کثیر لشکر پر غلبہ عطا فرمایا، اور نظریہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ اور سلامت ہے، اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا، اور یہ مساجد اور یہ دین کے معاملات سارے آباد ہیں اور شاد باد ہیں۔ اب پتہ چلا کہ حق کی طرف جاتے ہوئے انسان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو انعام رکھا ہے وہ دائمی طور پر ملنے والا ہے۔ اب اس کے آخری دو رکوع نمبر 15 اور 16 پارہ نمبر 3 کا یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی یہودی اور نصرانی نہ تھے۔ اب لوگوں نے یہ کہا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے رد فرمایا، بے خونی فرما دی یہودیوں اور نصرانیوں کی۔ فرمایا کہ جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام تو پکے سچے مسلمان تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ان کی میراث ہے اس کے سچے وارث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ یہودی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث بنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہی حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ روح گردانی کرنے والے حق سے وہ کبھی انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اگر سچے وارث دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی ہے، یعنی جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی یعنی مددگار اور معاون ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ملے گی وہ کسی دوسرے کی مدد کے طلبگار نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ فرمایا کہ حق کو باطل سے ملانا کسی طرح درست نہیں ہے، یعنی ان لوگوں میں ایک عادت یہ بھی تھی، حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، لوگوں پر پوشیدہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کسی طرح درست نہیں ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ تمام چیزیں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو ہماری رات کو تلاوت ہوئی نماز تراویح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔